پاکستان تحریک انصاف ہی حکومت بناتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن بہرحال جب رزلٹس فائنلی سامنے آئیں گے. لیکن پیپلز جو تحریک انصاف کے لیے اس طرح نہیں ہے کہ جناب اس کو 45 میں سے جو براہ راست الیکشن ہے کہ اس میں سے اسے 25 سیٹیں مل جائیں یا اس کو 24 سیٹیں مل جائیں. مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو کسی کو ساتھ ملانا پڑے گا. وہ جو دھاندلی کے الزام لگا رہی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی تحریک انصاف، دیکھیے یہ جو دھاندلی کا الزام ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس سے ردا ہوا الزام جو ہے وہ کوئی اور پاکستان کی تاریخ میں ہو نہیں سکتا کہ آپ الیکشن ابھی ہوا نہیں آپ کے دھاندلی ہو گئی ہے، الیکشن آپ ہار گئے ہیں تو آپ کے دھاندلی ہو گئی ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دھاندلی کا الزام لگانے والے اے جے کے کو جانتے ہی نہیں ہے. آزاد جموں و کشمیر میں وہ پھر جہاز سے گئے اور جہاز سے واپس آگے والی صورتحال ہے یا سڑکوں پہ پھرتے رہے. بات یہ ہے کہ آزاد جموں و کشمیر میں بہت مضبوط نیٹ ورک ہے فیملی کا، برادری کا اور قبیلہ کا اور جنباداری کا. جب یہ نیٹ ورک جہاں پہ مضبوط ہوتا ہے وہاں پہ آپ کبھی دو نمبری نہیں کر سکتے. اور ابھی جیسے اسلم میر بتا رہے تھے کہ یہاں پہ آزاد جموں کشمیر میں وہ معاملہ نہیں ہے کہ جناب ریزلٹس کہیں اور سے اناؤنس ہو گئے، وہیں پہ حساب کتاب جو ہوگا نا پولنگ سٹیشن پہ وہ سزا جزا سب یہی ملے گی، یہی حساب و کتاب ہوگا. اور اچھی بات یہ کہ جو بتا رہے تھے کہ 12 بجے تک جب فائنل بھی ہو جائے گا، فائنل بھی ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ ابھی بھی مسلسل جو میرے پاس اے جے کے ساتھ دوست جو ہیں ہمارے وہ مجھے ریزلٹس بھیج رہے ہیں اپنے اپنے حلقوں کے، تو وہ میں دیکھ رہا ہوں وہ ساتھ فارم بھی متعلقہ بھیج رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے ریزلٹس آ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ اس طرح دھاندلی نہیں کر سکتے. باقی آپ نے دھاندلی کہتے رہنا تو کہتے رہیں. ایک روایتی سا الزام لگا رہی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، وہ کہنی کہ جناب یہاں پر جو ہے ہمارے لوگوں کو بھی باہر نکالا گیا اور یہااں پر منظم طریقے سے دھاندلی ہو رہی ہے حکومت کی جانب سے. دیکھیے یہ الزام تو جس طرح حبیب صاحب نے کہا کہ اس سے تو اب بے معنی الزام پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی نہیں رہ گیا. شاید چور چور کے نعرے اور غدار کے سرٹیفکیٹ اور دھاندلی، یہ تین پاکستان کی سیاست کے ایسے چیزیں ہیں جو کہ جس کسی کی بھی حکومت ہو اس کے اوپر بھی لگ رہے ہوتے ہیں، جو کوئی بھی اپوزیشن ہو اس پہ بھی لگ رہے ہوتے ہیں، جو بھی سال ہو اس میں لگ رہے ہوتے ہیں، جو بھی الیکشن ہو اس میں لگ رہے ہوتے ہیں. یہ تو اب آہستہ آہستہ بے معنی ہوتے جا رہے ہیں. حبیب صاحب نے ابھی فیض صاحب پڑھا کہ سزا جزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا. اللہ کرے کہ صرف جمہوریت کے پروسیس میں یہ نہ ہو. آج ہم الیکشن دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے اندر پتہ کر رہے ہیں کہ کتنے ووٹ ہیں. شام کو یہ بحث ہو رہی ہوگی کہ غلط رد کر دیے گئے، پولنگ سٹیشن کے اندر بندہ کیوں نہیں تھا، فلانے بندہ باہر کیوں کھڑا تھا، فلانا بندہ اندر کیوں کھڑا تھا، 5:30 بجے تک 3 بندے اندر تھے، 4:30 بجے 2 بندے نکال دیے گئے. ہم ایک پروسیس کے اوپر لڑائی شروع کر دیں گے. ہم پاکستان کے جو ریگولر جنرل الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر بھی پروسیس کے اوپر بڑی بحث کرتے ہیں، بڑی لڑائی کرتے ہیں. ڈسکا کا الیکشن ہو، اس سے پہلے اس کے بعد ہو. سوال یہ ہے کہ جمہوریت کیوں ہے موجود آزاد جموں کشمیر میں بھی، پاکستان میں بھی؟ اس وجہ سے کہ جمہوریت کی وجہ سے عوام کی آواز اس ایوان میں پہنچے گی جہاں فیصلے ہوتے ہیں اور عوام کی بہتری کے فیصلے ہوں گے. صرف یہ وجہ ہے، ورنہ تو آمریت بھی کے اندر بھی کوئی نہ کوئی تو حکمران ہوتا ہے نا. جمہوریت کا صرف یہ مقصد ہے کہ جو جمہوری گورنمنٹ ہوگی وہ عوام کو ریلیف دے گی اور عوام کے مسائل کے اوپر قانون سازی کرے گی، پالیسی میکنگ کرے گی، ایڈمنسٹریٹو سٹیپس لے گی، یہ کرے گی وہ کرے گی. آج جو بھی رزلٹ آئیں کسی کا یہ خیال ہے کہ بنیادی طور پہ آزاد کشمیر کے عوام کی زندگی بدل جائے گی اس کے بعد؟ جو 2000 پچھلے 10-15-20 سال کے پاکستان کے جنرل الیکشنز آپ دیکھ لیجیے نا. 2008 کے الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی کا یہی دعویٰ تھا کوئی بنیادی طور پہ پاکستان کی عوام کی زندگی میں کوئی بہتری آئی. خرابیاں بہت سی آئیں، بجلی چلی گئی، مزید قرضہ چڑھ گیا، مہنگائی ہو گئی، ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا، کوئی بہتری ہوئی؟ 2013 کے الیکشن کے اندر کوئی بنیادی طور پہ آپ کی میری زندگی کے اندر روٹی مفت ملنی شروع ہو گئی، دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو گئیں؟ کیا ہوا 2018 کے الیکشن میں؟ کیا ہوا؟ دیکھیے پی ٹی آئی وفاقی حکومت ہوتے، پاکستان کی وفاقی حکومت ہوتے ہوئے وہاں پہ لائکلی ہے کہ جیت جائے گی. حبیب صاحب نے جو کل نمبرز بتائے 12 سے 19 کے درمیان میں، اس وقت نمبرز وہی لگ رہے ہیں جو حبیب صاحب نے کل بتائے. لیکن بات اس سے آگے کی کرنی چاہیے. ہم اگلا ہفتہ ایک کون سے پولنگ سٹیشن کے پاس، کون سے پولنگ ایجنٹ کے پاس 2 رسیدیں زیادہ تھیں اور 1 رسید کم تھی کے اوپر ہم بحث کرتے رہیں گے. بالکل. ہم وہ ویڈیوز اور یوٹیوب کی وہ سوشل میڈیا کی فوٹیجز کہ میں جا رہا ہوں فلانے پولنگ سٹیشن پہ، مجھے پتا چلا ہے وہاں پہ ڈپٹی کمشنر صاحب اندر ہیں یا باہر ہیں کے اوپر ہم بحث کرتے رہیں گے. اس کے اوپر پریس کانفرنسز ہوں گی، اس پہ پھر اگلی پریس کانفرنسز ہوگی، ان پریس کانفرنسز میں گالی گلوچ دیں گے ایک دوسرے کو، پھر وہ گالی گلوچ سٹوری بن جائے گی، پھر وہ گالی گلوچ کی سٹوری ایک ہفتے چلتی رہے گی.
کشمیر کے عوام کے مسائل کون سالو کرے گا؟ ہم پچھلے 1 مہینے سے کیمپیننگ دیکھ رہے ہیں. کون سا مسئلہ ہے جس کے اوپر بحث ہوئی؟ کیا کشمیر کے اندر کوئی نئے ہسپتال بنانے کے اوپر کیمپین کے اندر بحث ہوئی تھی؟ کیا آزادی رائے بہتر کرنے کے اندر بحث ہوئی تھی؟ کیا سیکیورٹی کے اوپر بحث ہوئی تھی؟ کیا ہیلتھ کیئر سسٹم پہ بحث ہوئی تھی؟ کیا کرونا کے درمیان میں آپ ساری تقاریر حکومت کی بھی اپوزیشن کی بھی سن لیں، کسی نے کہا کہ ہم اتنے ہسپتال نہیں بنائیں گے اور یہ طریقہ ہوگا ان کو بنانے کا، اس طرح ہم ڈاکٹرز کو انڈکٹ کریں گے، یہ ایس او پیز ہوں گے، اس طرح الزام لگاتے رہنا ایک دوسرے پر. کوئی اس الیکشن کا بڑی اچھی بات ہے، ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج، لیکن وہ ریونج لوگوں کے ساتھ نہ نکالیں. اگر آپ اقتدار میں آ جائیں، جو پہلے موجود تھے وہ بھی اور جو آئندہ اقتدار میں آئیں گے وہ بھی، مہربانی کر کے جمہوریت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ جمہور کے ذریعے ہم کوئی حکمران چن لیں. جمہوریت کا مقصد ہے کہ وہ منتخب حکمران عوام کے لیے کام کرے. اگر وہ نہیں کر رہا تو اس سے تو عامر بہتر ہے، اس سے تو امریت کا سسٹم بہتر ہے. حبیب صاحب ذات بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. آج جب ہم مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے بیانات پڑھتے اور سنتے رہے تو اس میں بھی وہی جو ہم نے دیکھا نا انتخابی مہم کے دوران جو زبان استعمال کی جا رہی تھی، جو الزامات لگائے جا رہے تھے، آج کے دن بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. جو بھی جماعت جیتی ہے کیا وہ تبدیلی لے کر آئے گی؟ دیکھیے جہاں تک مسائل کا حل ہے نا، تو جمہوریت جب چلتی ہے نا تو پھر بڑے دلچسپ نتائج بھی سامنے آتے ہیں. مثال کے طور پہ جب میں میرپور میں تھا تو میرپور میں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، وہ مجھے اپنے محلے میں لے کے گئے اور انہوں نے محلے پہ ایک بینر لگا رکھا تھا کہ جو بھی ہم سے ووٹ مانگنے آئے گا ہم اس سے تحریری طور پہ یہ لکھوائیں گے کہ وہ ہمارے فلاں 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 مسائل حل کریں، تو تب ہم اس کو ووٹ دیں گے. اسی طرح راولہ کوٹ کا ایک حلقہ ہے اور وہاں پر 750 ووٹ ہے، وہاں پہ احتجاجاً کسی ایک شخص نے بھی ووٹ نہیں ڈالا. وہاں پہ ایک پولنگ سٹیشن پہ وہ ویران پڑا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے ایکا کیا اور متفق ہو کے کہ ہم نے ووٹ نہیں ڈالنا کیونکہ یہ سسٹم ہمارے پرابلمز حل نہیں کر رہا. تو یہاں پہ یہ باتیں تو ہو رہی ہیں. دیکھیے جہاں تک ہمارے جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، میں کوئی مایوسی کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ اچھی طرح جانتی ہیں، ساتھ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اس سسٹم کے موجودہ پولیٹیکل پارٹیز کی پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی صف میں بھی کسی ایسے شخص کو نہیں پاتا. میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے اب تک ایسا کوئی شخص نہیں ملا ایز اے جرنلسٹ جو یہ مجھے بتائے کہ پاکستان کے بارے میں اس کا 25 سال کا نقطہ نظر کیا ہے، اس کا 5 سال کا نقطہ نظر کیا ہے. یہ تو چھوڑ دیں 5 سال کا نقطہ نظر کیا ہے، اگلے 6 مہینے کا اس کا کیا نقطہ نظر ہے. میں آج تک کسی ایسے لیڈر کو نہیں جانتا، کسی ایک پالیسی پہ، کسی ایک پارٹی کو نہیں جانتا. عمران خان صاحب چاہے جو مرضی کہیں، نواز شریف صاحب چاہے جو مرضی کہیں، اور مریم صاحبہ جو مرضی کہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو مرضی کہیں، یہ ماضی میں رہنے والے لوگ ہیں اور ان پولیٹیکل لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ قوم آگے نکل چکی ہے، یہ پیچھے رہ چکے ہیں. جی قوم بہت تیزی سے، آج کا نوجوان آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے وہ سہولیات دو جس کا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو، مجھے میرے ساتھ وہ بات کرو جس کے لیے کوئی سٹیٹ وجود میں آتی ہے، میرے ساتھ وہ سارا سلوک کرو جو میرا اور اس ریاست کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے جس کا ثبوت ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اپنے نالائق چننے کا ایک معاملہ ہے. میں تو توقع نہیں کرتا کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی آزاد کشمیر میں حکومت بنا لے تو وہ کوئی جوہری تبدیلی کا باعث بنے گا. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. کوئی تبدیلی آئے گی ساتھ صاحب اگر ان جماعتوں میں سے کوئی بھی جو ہے یہاں پر جیت جاتی ہے؟ دیکھیے ہم آزاد کشمیر کے الیکشن کے اوپر حبیب صاحب تو کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں. ہم صبح سے دنیا نیوز کے اوپر خبریں بھی دے رہے ہیں، تجزیہ بھی ہم دے رہے ہیں، اور ہم آنے والے دنوں میں بھی اس پہ بات کرتے رہیں گے. اور آزاد کشمیر کا الیکشن بڑا ضروری ہے پاکستان کے لیے، جمہوریت بڑی ضروری ہے پاکستان کے لیے. لیکن جو بنیادی بات ابھی حبیب صاحب کر رہے تھے اور جس وجہ سے میں نے کہا کہ اس میں کوئی جوہری تبدیلی، کیا جوہری تو پھر ہم نے ایک بڑا لفظ استعمال کیا، کوئی سطحی تبدیلی بھی آنے کی کوئی مجھے زیادہ اس میں اس جمہوریت کی وجہ سے وہ نہیں لگ رہی. دیکھیے اگر میں آپ سے کہوں یا میں حبیب صاحب سے کہوں کہ حبیب صاحب ایک ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو ووٹ نہ کرا لیں گے کس ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، تو حبیب صاحب مجھے کہیں گے کہ ووٹ کرا کے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے. جو بہترین ڈاکٹر ہے وہ اس کے حق میں ایک ووٹ بھی پڑا ہے نہیں پڑا، ہم سرجری اس سے کرائیں گے.